نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ قال الامام حجۃ الاسلام حضرت الامام شاہ ولی اللہ دہلوی: وَإِنَّ مِنْ أَعْظَمِ نِعَمِ اللَّهِ عَلَيَّ أَنْ آتَانِي مِنْهُ حَظًّا وَجَعَلَ لِي مِنْهُ نَصِيبًا وَمَنْ فَكُّ أَعْتَرِفُ بِتَقْصِيرِي وَأَبُوءُ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ۔ یہ اس کتاب کا دباچہ چل رہا ہے۔ پیچھے یہ حقیقت واضح کی تھی شاہ صاحب نے کہ علم اسرار الدین تمام علوم میں سب سے زیادہ عمیق ترین، سب سے زیادہ بنیادی حیثیت کا حامل ہے۔ علم حدیث کے 4 بنیادی درجات شاہ صاحب نے متعین کیے کہ احادیث نبویہ کی صحت اور ضعف کی پہچان کا پیدا ہونا، اور اس کے بعد دوسرا علم ان احادیث میں جو مشکل اور مختلف جملے ان کی تشریحات کا جاننا، علم مشکل الحدیث، اور تیسرا فقہ الحدیث، حدیث کی فقہ اور سمجھ اور اس کی بنیاد پر جو قانونی نظام ہے وہ تیسرا علم ہے۔ اور چوتھا علم علم اسرار الدین، علم اسرار الدین کی تعریف، کہ جس علم میں اس بات سے بحث کی جاتی ہے کہ جو احکامات دیے گئے ہیں ان کی حکمتیں کیا ہیں، حکم کی حکمت اور اس کے دلائل معلوم کرنا، حکم الاحکام ولمیاتها۔ اور اسی طریقے سے انسانی جسم سے جو اعمال صادر ہوتے ہیں ان اعمال کے خواص کیا ہیں۔ انسان کا ہر عمل ایک خصوصیت اور ایک نتیجہ پیدا کرتا ہے، تو ہر عمل کا خاصہ کیا ہے، اس کے اثرات اور نتائج کیا مرتب ہوتے ہیں۔ انسانی زندگی میں جو نظام حیات وجود میں لایا جاتا ہے اس میں یہی 2 چیزیں ہوتی ہیں کہ انسانی اعمال کا تحقیق و تجزیہ ہو، اور ان اعمال کے لیے جو احکامات تجویز کیے گئے ہیں کسی بھی نظام میں، ان کی حکمتیں اور ان کے دلائل علم میں آئیں۔ تو شریعت یا دین اسلام یا علم حدیث کا جو نظام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا، اس کے احکامات کی حکمتیں اور دلائل کیا ہیں، اور یہ کیوں انسانی اعمال کے لیے ضروری اور لازمی ہے، کہ انسانی اعمال کی خواص سے پتہ چلا کہ جو چیزیں انسان کے لیے مفید تھیں انہیں رکھا گیا، انہیں واجب یا مسنون قرار دیا گیا، اور جو چیزیں مضر تھیں انہیں حرام اور مکروہ قرار دیا گیا۔ یہ علم حدیث کی تعریف شاہ صاحب نے پہلے کی تھی، اور پھر اس کے 3 بڑے بنیادی فوائد بیان کیے تھے۔ شاہ صاحب نے اس حقیقت کو بھی واضح کیا تھا کہ احادیث کے ان 4 علوم کے حوالے سے یہ علم جو ہے، اگرچہ اس کی بنیادیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، صحابہ کے آثار، مجتہدین کی فقہی تخریجات کے نتیجے میں رہی ہیں، لیکن اس پر کتابیں بہت کم تصنیف ہوئی ہیں، قل من صنف فیہ، اور جن لوگوں نے اس پر گفتگو کی بھی ہے تو اس کی بنیادیں متعین نہیں کی، اس کو باقاعدہ علم کے طور پر پیش نہیں کیا، اور اس کی وجہ بھی شاہ صاحب نے پیچھے بیان کی تھی کہ اس علم میں صرف وہ آدمی گفتگو کر سکتا ہے جس کو 10 بنیادی علوم پر گرفت ہو، جو تمام علوم شرعیہ کے بنیادی
تمام دائروں پر گرفت رکھتا ہو، فنون الہیہ پر اول سے آخر تک اس کو مستقل بنیادوں پر علم و فکر کا دائرہ اس پر کھل چکا ہو، اللہ نے اس کا سینہ کھول دیا ہو، اس کے دل میں وہبی طور پر اس کی عقل سے اوپر بڑھ کر سر کا دروازہ کھل چکا ہو، طبیعت میں بہت تیزی ہو، بہاؤ ہو، تحریر و تقریر کا ماہر ہو، قانونی تشریحات، توجیہ و تحبیر کرنے کی اہلیت رکھتا ہو، فروع سے اصول کیسے بنتے ہیں اور یا اصول سے ذیلی اور ضمنی قاعدے اور ضابطے کیسے وجود میں آتے ہیں یہ بھی جانتا ہوں، پھر اس پر عقلی، نقلی اور سمعی دلائل پیش کرنے کی بھی اہلیت۔ اس کے بغیر اس علم میں گفتگو نہیں کی جا سکتی۔ اس لیے شاہ صاحب کہتے ہیں کہ مجھ سے پہلے لوگوں نے بہت کم شریعت کے احکامات کی حکمتیں یا مصلحتیں بیان کی ہیں، اور مستقل تصنیف تو کسی نے بھی نہیں کی۔ یہاں سے اگلی بات شروع کی ہے کہ یہ کتاب لکھنے کی ضرورت کیوں پیش آئی، اور میں نے کیوں یہ جرأت کی کہ جو 1000 سال سے کسی نے کام نہیں کیا تھا، تو میں اس طرف کیوں متوجہ ہوا، میں نے یہ کتاب کیوں لکھی۔ اپنی کتاب کی تصنیف کی وجہ بیان کر، مصنف جب بھی اپنی کتاب کا دیباچہ لکھتا ہے تو اپنی کتاب لکھنے کی وجوہات اور پس منظر بیان کرتا ہے۔ تو شاہ صاحب یہاں اپنی اس کتاب کا پس منظر بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ نے مجھ پر بے شمار انعامات کیے ہیں۔ اللہ کے ان انعامات میں سب سے عظیم ترین انعام جو اللہ نے مجھ پر کیا ہے وہ یہ کہ اس علم اسرار الدین اور یہ جو 10 علوم جن کی اساس پر کتاب لکھی جا سکتی تھی، ان میں سے اللہ نے مجھے بھی کچھ حصہ دیا ہے۔ ان آتانی منہ حظا، میرے لیے ایک حصہ مقرر کر دیا، کچھ مجھے بھی حصہ دیا ہے ان تمام علوم و فنون پر جن کا پیچھے تذکرہ ہوا۔ وجعل لی منہ نصیبا، اور اللہ نے میرے لیے بھی میرے نصیب میں اس علم سے متعلق بنیادی امور کا ایک حصہ مقرر کر دیا۔ اگرچہ مجھے اللہ کے انعامات میں سے ایک حصہ ملا تھا، لیکن میں ہمیشہ اپنی کمی کوتاہی کا اعتراف کرتا رہا۔ من فک اعترف بتقصیری، اپنی اس کوتاہی اور کمی کا میں اعتراف ہمیشہ کرتا رہا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اپنے نفس کی نفسانی خواہشات سے بری نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ ان النفس لامارۃ بالسوء، اس لیے کہ انسانی نفس برائیوں ہی کی ترغیب دیتا ہے، اسی کا حکم دیتا ہے۔ یہ وہی آیت مبارکہ ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہی تھی، قرآن کی آیت نقل کر دی کہ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، تو نفس کے شر سے میں بھی نہیں بچ سکتا۔ اس لیے میں اس پر جرأت تو نہیں کر رہا تھا، لیکن معاملات کچھ ایسے پیش آئے جس کی وجہ سے مجھے یہ کتاب تصنیف کرنا پڑی۔ ان میں سب سے پہلے ایک بنیادی بات یہ بیان فرمائی کہ حرمین شریفین میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر امام شاہ ولی اللہ دہلوی حاضر تھے، فیوز الحرمین میں اس کی تفصیلات موجود ہیں، یہاں اس میں سے خلاصہ ایک واقعے کا بیان کیا ہے کہ بینہ انا جالس ذات یوم بعد صلاۃ العصر متوجہا الی اللہ، ایک دن عصر کی نماز کے بعد میں اللہ کی طرف متوجہ ہو کر مراقبے میں بیٹھا تھا کہ اذ ظہرت روح النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اچانک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک ظاہر ہوئی۔ وغشیتنی من فوقی،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ نے مجھے اوپر سے ڈھانپ لیا، ایسی چیز نے گویا کہ مجھے ڈھانپ لیا کہ خیل الی انہ ثوب القی علی، مجھے یہ محسوس ہوا، خیال کیا گیا کہ گویا کہ ایک کپڑا بہت بڑا ہے، اس نے میرے اوپر سارا احاطہ کر لیا، مجھ پر ڈال دی گئی۔ روح مبارکہ نے مجھے اس طریقے سے ڈھانپ لیا جیسا کہ ایک چادر مجھ پر ڈال دی گئی۔ اسی حالت میں تھا کہ نفس فی روعی فی تلک الحالہ انہ اشارۃ الی نوع بیان للدین، میری روح میں یہ بات پھونکی گئی اس حالت میں کہ یہ جو چادر ڈالی گئی ہے میرے جسم پر، یہ دراصل دین کی ایک منفرد قسم کا بیان ہے، ایک نئی نو دین کی بیان کرنا مقصود ہے۔ نفس فی الروح یہ ایک اصطلاح ہے صوفیہ کی، اور شاہ ولی اللہ صاحب نے سطاعات میں اس کا حقیقت بیان کی ہے کہ جب کسی مخصوص شخص سے کوئی کام لینا مقصود ہوتا ہے، اس کی مصلحت اس کے اندر ہوتی ہے، تو بغیر کسی مشاہدے کے اس کے قلب پر کوئی چیز ڈالی جاتی ہے۔ اور اس کی مزید وضاحت کرتے ہوئے شاہ صاحب نے کہا کہ انسان کی قوت دراکہ یا عاقلہ اس کے درمیان اور اس انسان کی جو روحانی اور جسمانی استعداد ہوتی ہے، اس استعداد کے درمیان قوت عاقلہ، دراکہ بھی کہتے ہیں منطقی لوگ، اور انسانی جسم اور روح کی جو استعداد ہے، اس کے درمیان ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے، اور وہ بواسطہ قوائے فلکیہ یا فرشتوں کے واسطے سے آتی ہے۔ مالائے اعلیٰ کی طرف سے آئے تو فرشتوں کی طرف سے آتی ہے، اور اگر مالائے سافل سے آئے تو یہ جو سورج چاند ستارے آپ کے گرد و پیش افلاک، ان کی قوتوں کے ذریعے سے کسی پر آتی ہے۔ انبیاء اور ان کے متبعین پر یہ آتی ہے فرشتوں کے ذریعے سے، اور جو غیر مسلم عقلاء یا حکماء یا سائنسدان ہیں، ان پر یہ القاء فی الروح ہوتا ہے قوائے فلکیہ کے ذریعے سے، علم نجوم کی جو افلاک کی جو گردش ہے اس کے ذریعے سے۔ تو ان کے علم کا دائرہ چونکہ اسی سے متعلق ہوتا ہے، تو اس لیے وہاں سے ایک نئی تخلیق، نیا علم جب بھی ایجاد ہوتا ہے یا نئی بات جو دریافت ہوتی ہے، تو جو حکماء اور سائنسدان ہیں جو مسلمان نہیں ہیں یا انبیاء کے سلسلے سے تعلق نہیں رکھتے، ان پر یہ چیز ظاہر ہوتی ہے اس علم نجوم کی گردش یا قوائے فلکیہ کے ذریعے سے، اور جو انبیاء علیہم السلام سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں ان پر ان فرشتوں کے ذریعے سے جو اس کائنات کے تکوینی نظام کی خدمت گزار فرشتے ہیں، تکوینی سسٹم چلانے والے فرشتے ہیں، ان کی طرف سے جو القاء ہوتا ہے اس کو نفس فی الروح کہا جاتا ہے۔ تو شاہ صاحب کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ نے مجھ پر اس طریقے سے کیا ہے، وہ گویا کہ چادر ڈالی، اور اسی حالت میں جو مالائے اعلیٰ کے فرشتے تھے انہوں نے میری روح میں یہ بات القاء کی کہ یہ جو چادر مجھ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنائی ہے، یا لباس جو میرے وجود پر ڈالا ہے، اس سے مراد مجھے ایک نیا علم تخلیق کرنا ہے، دین کے بیان کی ایک نئی شکل واضح کرنے کی۔ وَوَجَدْتُ عِنْدَ ذَلِكَ فِي صَدْرِي نُورًا، اس موقع پر میں نے اپنے سینے میں بہت نور محسوس کیا، ایسا نور کہ لم یزل ينفسح كل حین، ہر گزرتے لمحے کے ساتھ وہ نور پھیلتا جا رہا ہے، اس کے اندر وسعت ہوتی جا رہی۔ تو ایک واقعہ تو یہ وقوع پذیر ہوا تھا جب حضرت شاہ صاحب فیوز الحرمین لکھ رہے ہیں، حرمین شریفین کے سفر میں تھے، تو جت اللہ شاہ صاحب نے واپس آ کر لکھی ہے
تو حرمین شریفین میں قیام کے زمانے میں مدینہ منورہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی میں روضہ رسول بلکہ ریاض الجنہ میں تشریف فرما تھے، تو اس وقت یہ شاہ صاحب پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ کے ظاہر ہونے اور اس کے ذریعے سے ایک نئے علم کی تشکیل کا خیال آپ کے دماغ میں ڈالا گیا۔ شاہ صاحب کہتے ہیں یہ جب وقت کچھ گزر گیا اور شاہ صاحب جب مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ تشریف لائے ہیں تو وہاں ایک اور واقعہ پیش ہوا، اور وہ یہ کہ ثم الہمنی ربی بعد زمان، کچھ زمانے کے بعد میرے رب نے مجھے الہام کیا۔ الہام یہ الہام جبلی ہے، اور یہ الہام جبلی انسان کی قوت دراکہ اور صورت نوعیہ کے درمیان نوع انسانی کے تقاضوں کے مطابق کوئی کام مطلوب ہوتا ہے تو وہ انسان کی قوت عاقلہ اور دراکہ میں ڈالا جاتا ہے، لیکن یہ صورت نوعیہ کے واسطے سے ہوتا ہے، یعنی امام نوع انسانی کے واسطے سے شاہ ولی اللہ صاحب پر یہ الہام میرے رب تبارک و تعالیٰ نے کیا بعد زمان ان مما کتبہ علیہ، کہ لوح محفوظ میں اللہ پاک نے بہت بلند قلم کے ساتھ میرے بارے میں یہ بات لکھ دی ہے، کتبہ علیہ، مجھ پر یہ بات فرض کر دی ہے یا لکھ دی ہے لوح محفوظ میں کہ ان انتہذ یومن لہذا الامر الجلی، میرے وجود کے اندر یہ طاقت اور قوت پیدا ہوگی کہ میں اٹھ کھڑا ہوں گا اس جلیل القدر کام کرنے کے لیے، جس کا اجمالی اشارہ سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک نے کیا تھا۔ تو اس امر جلی یعنی اس بلند ترین کام کے لیے میں ایک دن اٹھ کھڑا ہوں گا اور یہ علم اسرار الدین پر کتاب لکھوں گا۔ اور یہ بھی میرے رب نے مجھ پر الہام کیا کہ انہ اشرقت الارض بنور ربہا، جب میں یہ کتاب لکھوں گا تو اس کے نتیجے میں رب تبارک و تعالیٰ کے نور سے کرۂ ارض روشن ہو جائے گا۔ اشرقت الارض بنور ربہا، اور پورا مشرق اس علم اسرار الدین سے اتنا روشن ہوگا کہ وانعکست الاضواء عند مغربہا، کہ اس کی روشنیوں کا عکس یا ریفلیکشن جو ہے وہ مغربی ممالک کی طرف بھی کیا ہے اس کا عکس پڑے گا اس کی روشنیوں کا۔ اور مجھے یہ الہام بھی ہوا کہ وَأَنَّ الشَّرِيعَةَ الْمُصْطَفَوِيَّةَ أَشْرَقَتْ فِي هَذَا الزَّمَانِ، اس زمانے میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اس کے ظہور اور پیش کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ عَلَىٰ أَن تَبْرُزَ فِي قُمُصٍ صَابِغَةٍ مِنَ الْبُرْهَانِ، کہ اس شریعت مصطفیہ کو عقل، منطق اور لاجک کی مضبوط قمیضیں اور لباس پہنایا جائے۔ قُمُصٍ صَابِغَةٍ مِنَ الْبُرْهَانِ، ایسا لبادے میں پیش کیا جائے شریعت مصطفیہ کو کہ جو عقلی دلائل سے بنایا گیا، عقل و شعور کی بنیاد پر اس کو سمجھنے سمجھانے کا انداز، یہ تین باتیں میرے رب نے مجھے الہام کی کہ لوح محفوظ میں میرے لیے یہ لکھا ہوا ہے، اور دوسرا یہ کہ جب میں یہ علم لکھوں گا تو پورا مشرق اس سے روشن ہو جائے گا، اور اس روشنی اتنی تیز ہوگی کہ پورے مغرب میں اس کے، اور یہ کہ اس زمانے میں شریعت مصطفیہ کو عقل و شعور کے لبادے کے اندر پیش کرنا یہ اس دور کی ضرورت اور تقاضا ہے۔ دو معاملات ہو گئے، ایک تو یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک نے ایک نئے علم کے بیان کی طرف اشارہ کیا، پھر رب تبارک و تعالیٰ نے مکہ مکرمہ میں یہ الہام کیا، اور اسی مکہ مکرمہ میں جب آپ آخری زمانے میں آ رہے ہیں، فیض الحرمین میں بھی یہ بات بیان کی ہے شاہ صاحب نے کہ وہیں حرم محترم میں ہی شاہ صاحب کہتے ہیں ثم رأیت الامامین الحسن والحسین فی منام رضی اللہ عنہما
وَأَنَا يَوْمَئِذٍ بِمَكَّةَ، میں اس زمانے میں مکہ میں تھا کہ میں نے اپنے خواب میں حضرات حسن و حسین، امامین الحسن والحسین، ان دونوں کو دیکھا کہ یہ دونوں خواب میں مجھے ایک قلم پیش کر رہے ہیں، کأنہما اعطیانی قلما، اور مجھے قلم دے کر عطا کر کے فرماتے ہیں کہ ھذا قلم جدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمارے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلم ہے۔ قلم مجھے دیا جا رہا ہے کہ یہ قلم لے لے۔ تو یہ تین باتیں جو ہیں حرمین شریفین کے سفر کے دوران شاہ صاحب کے ساتھ ہوئی۔ پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح نے اشارہ کیا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے الہام کیا، پھر حسن و حسین نے کیا ہے رضی اللہ عنہما نے قلم دیا، مجھے عطا کیا۔ شاہ صاحب کہتے ہیں یہ سارے واقعات ہونے کے بعد میں جب یہاں دلی میں پہنچا تو اللہ تعالیٰ ما احدث نفسی ان ادون فیہ رسالۃ تکون تبصرۃ للمبتدی، بہت دفعہ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ میں اس علم پر ایک رسالہ اور کتاب لکھوں، ایسی کتاب ہو جو بالکل ابتدائی درجے کا طالب علم ہے اس کے لیے وہ بصیرت کا باعث بنے، اور جو انتہائی درجے کے علماء ہیں محققین ان کے لیے تذکرۃً، ان کے لیے یادداشت بن جائے کہ ان کو بھی اس سے فائدہ ہو۔ ایسی کتاب لکھوں کہ یستوی فیہ الحاضر والباد، جس میں شہری اور دیہاتی دونوں برابر ہوں، دونوں کو وہ سمجھ آ جائے، دونوں کو علم کے بارے میں معلومات ہو جائے۔ وَيَتَعَاوَرُهُ الْمَجْلِسُ وَالنَّادِ، اور ہر چھوٹی مجلس میں، محفل میں، اور ہر بڑی مجلس میں اس پر باہمی گفتگو کی جائے، لوگ اس پر بات چیت کریں، گفتگو کریں۔ یہ بہت دفعہ خیال آیا، لیکن اس تمام تر خیالات اور ان تمام تر کیفیات کے باوجود ثم یعوقنی انی لا اجد عندی ولدی ولا ارى من خلفی وبین یدی، مجھے اس کتاب کو لکھنے سے روکتی رہی یہ چیز کہ ایک تو نہ تو میرے پاس دلی شہر کے اندر یا یہاں ہندوستان کے اندر میرے آگے پیچھے اور میرے قرب و جوار میں کوئی ایسا بہت محقق عالم دین نہیں ہے کہ اراجعہ فی المشتبہات، کہ جہاں کہیں اس علم کے بیان کرنے میں کوئی مشتبہ بات آ جائے تو میں اس سے رجوع کر سکوں، اس سے پوچھ سکوں، کیونکہ نیا علم تخلیق کرنا ہے تو کہیں نہ کہیں کوئی مشکل پیش آ سکتی ہے۔ تخلیقی کام میں تو کسی نہ کسی سے آدمی مشاورت کر لیتا ہے، تو ایسے کوئی لوگ موجود نہیں ہیں من العلماء المنصفین الثقات، ایسے منصف علماء جو ثقہ بھی ہوں، جن پر اعتماد بھی کیا جا سکے، علماء بھی ہوں، منصف مزاج بھی ہوں، اور ثقات بھی ہوں، یعنی قابل اعتماد ہوں۔ ایک تو میرے گرد و پیش میں ماحول میں ایسے علماء موجود نہیں تھے، اس چیز نے مجھے روکے رکھا کہ میں کتاب لکھوں۔ وَيُثَبِّتُنِي قُصُورُ بَاعِي فِي الْعُلُومِ الْمَنْقُولَةِ مِمَّا كَانَ عَلَيْهِ الْقُرُونُ الْمَقْبُولَةِ، اس بات نے بھی مجھے روکے رکھا کہ وہ علوم جو انبیاء علیہم السلام سے منقول ہوئے ہیں اور جو 3 زمانے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے تھے، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، تو یہ جو 3 صدیاں یا 3 قرن ہیں، ان مقبول قرون سے جو علوم منقول ہو کر آئے ہیں، تو چونکہ میں اس زمانے کا آدمی نہیں ہوں تو اس لیے مجھے اپنی کوتاہی ان علوم کے حوالے سے محسوس ہوئی کہ میں بہت دیر بعد 1000 سال بعد ان علوم منقولہ پر گفتگو کروں گا، تو مجھے اپنی کمی اور کوتاہی کا احساس ہوا، اور اس چیز نے بھی مجھے روکے رکھا کہ میں کتاب لکھوں۔ تیسری ایک اور وجہ بھی تھی جو کتاب لکھنے کے راستے میں رکاوٹ بنتی رہی،
وَيُفَشِّلُنِي، مجھے بزدل بناتی رہی، کمزور بناتی رہی یہ بات کہ میں ایک ایسے زمانے میں ہوں جہاں جہالت اور عصبیت کا غلبہ ہے۔ انی فی زمان الجہل والعصبیہ، یہاں لوگ بڑی عصبیت اور تعصب رکھتے ہیں، اور جہالت کا زمانہ ہے، علم کا زمانہ نہیں ہے، اور وہ اتباع الہوا، اور یہاں لوگ خواہشات کے پیچھے لگتے ہیں، کوئی عقل اور شعور کی بات نہ سننا چاہتے ہیں نہ سمجھنا چاہتے ہیں۔ پھر میں ایک ایسے زمانے میں بھی ہوں کہ وہ اعجاب کل امرئ بآرائہ الردیہ، ہر آدمی اپنی ردی سے ردی اور فضول سے فضول رائے پر اتنا خوش فہمی میں مبتلا ہے، ہر آدمی اپنی رائے کے اوپر عجب کرتا ہے، بہت اچھا سمجھتا ہے کہ میری رائے بڑی ہے، حالانکہ وہ رائے ردی کی ٹوکری کے قابل ہوتی ہے، لیکن اپنی اس فضول رائے پر بھی وہ بڑے عجب کے اندر مبتلا ہے۔ تو ایسے زمانے میں اگر عقل و شعور کی بات کہی بھی جائے تو کون سنتا ہے؟ اس چیز نے بھی مجھے روکے رکھا، اور اس کی وجہ ایک اور بھی تھی کہ جب بھی ایسی بات لکھی جاتی ہے یا کی جاتی ہے تو دنیا میں معاصرت، یہ منافرت اور نفرت کی اصل وجہ ہوتی ہے۔ معاصرین جو ہیں، ہم عصر لوگ، وہ حسد اور کینے اور بغض کی وجہ سے نفرت کا اظہار کرتے ہیں، نہ کہ عقل و شعور کی بنیاد پر اسے پرکھیں اور سمجھیں۔ ان المعاصرہ اصل المنافرہ، معاصرت منافرت کی جڑ اور بنیاد ہے، نفرتیں پیدا ہی معاصرت کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ اور پھر مجھے ایک مقولہ یہ بھی یاد تھا کہ من سن فقد استہدف، جس نے بھی کتاب لکھی اس کو تنقید کا نشانہ ضرور بنایا گیا کہ ایسے نہیں ایسے لکھ دیا، ایسے نہیں ایسے لکھ دیا، یوں نہیں ایسے لکھنا تھا، ویسے لکھنا تھا۔ تو جب بھی کتاب لکھی جاتی ہے، اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر انسان جب بھی کوئی کتاب لکھتا ہے تو سارے لوگ اس سے کبھی مطمئن نہیں ہوتے۔ تو ان تمام وجوہات کی وجہ سے میں اس کتاب کو لکھنے سے رکا رہا۔ شاہ صاحب کہتے ہیں اب ایک طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ ہے، ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا، میرے رب کا الہام ہے، ایک طرف حسن و حسین نے قلم دیا ہے کہ یہ قلم ہمارے نانا کا ہے لو، اور دوسری طرف یہ رکاوٹیں اتنی ساری جو میں نے ابھی بیان کی ہیں۔ اسی کشمکش میں تھا کہ فبینا انا فی ذالک، اسی دوران اقدم رجلا و اؤخر اخرى، میں ایک قدم آگے بڑھاتا تھا لکھنے کے لیے اور ایک قدم پیچھے بڑھتا تھا، رکاوٹوں کو دیکھتا تو قدم پیچھے ہٹتے تھے، اور جب پہلی 3 باتوں کو دیکھتا تھا تو قدم آگے بڑھتے تھے۔ شوط کہتے ہیں 2 قدم، ایک دفعہ ایک قدم رکھا دوسرا قدم، یہ پورا شوط، ایک شوط یا ایک چکر جب میں چلتا تھا تو پھر اتنا ہی لوٹ کر واپس آ جاتا تھا۔ اسی کشمکش کی حالت میں تھا کہ اذ تفتن اجل اخوانی لدیہ، میرے جو شاگرد اور تعلق رکھنے والے تھے اخوان، ان میں سے سب سے جلیل القدر، بہت اونچے درجے کا انسان، اس نے یہ بات سمجھ لی۔ تفتن اجل اخوانی لدیہ واکرم خلانی علیہ، میرے دوستوں میں سب سے معزز ترین، جس کا نام محمد ہے اور جو معروف ہیں عاشق کے نام سے، مولانا محمد عاشق پھلتی، شاہ ولی اللہ صاحب کے ماموزاد بھائی بھی ہیں اور اسی طریقے سے شاہ صاحب کے شاگرد ہیں۔ انہوں نے یہ بات سمجھ لی۔ شاہ صاحب نے درمیان میں ان کو دعا دی ہے کہ لا زال محفوظا من کل طارق و غاسق، ان سے جو بھی حسد کرنے والا یا جو بھی اندھیری رات میں آنے والا ہے اس سے وہ ہمیشہ محفوظ رہیں۔ تو تفتنا، وہ سمجھ گئے بمنزلت ھذا العلم، اس علم اسرار الدین کا مقام اور مرتبہ اور اس کے فضائل انہوں نے سمجھ لیے۔ جب انہوں نے سمجھ لیے تو انہیں یہ الہام کیا گیا کہ ان السعادہ لا تتم الا بتتبع دقائقہ و جلائلہ،
کہ کسی طالب علم کے علم میں نیک بختی اور کامیابی اس وقت تک مکمل نہیں ہوگی جب تک کہ اس علم اسرار الدین کی جو دقیق اور باریک اولوالعزم باتیں ہیں ان کا پیچھا نہ کیا جائے، اس کا مربوط نظام نہ سمجھا جائے۔ اور پھر وہ یہ بات بھی سمجھ گئے کہ یہ علم ایسا علم ہے کہ اس تک پہنچنا ہر انسان کے لیے آسان نہیں ہے، اس کے پہنچنے کے راستے میں بڑے شکوک و شبہات سے مجاہدہ کرنا پڑے گا، مقابلہ کرنا پڑے گا۔ یہ کوئی آسان علم نہیں ہے کہ بغیر کسی تکلیف اٹھائے اور بغیر کسی مجاہدے کے آدمی یہ حاصل کر لے۔ وَمُقَابَلَةِ الْاخْتِلَافِ وَالْمُنَاقِضَاتِ، اور چونکہ یہ علم بڑا اونچے درجے کا ہے اور پورے دین کے نظام کا مربوط سسٹم سمجھنا ہے جس میں مختلف آراء لوگوں کے درمیان ہیں، ان کے درمیان اختلاف اور تضادات ہیں، ان تضادات کا بھی مقابلہ کرنا پڑے گا کہ ہر ایک پہلو کو حل کیا جا سکے اس مربوط نظام میں۔ اس کے بغیر اس علم تک پہنچنا ممکن نہیں ہے۔ وَلَا يَسْتَطِبُّ لَهُ الْخَوْضُ إِلَّا بِسَعْيِ رَجُلٍ، اور اس علم میں غوطہ لگانا، ڈبکی لگانا یا اس علم کو مستقل طور پر حاصل کرنا ممکن نہیں ہے مگر ایک آدمی کی جد و جہد سے۔ ایک آدمی جد و جہد کرے، کیونکہ جب ایک مربوط نظام فکر و عمل بنانا ہے تو اس کے لیے ایک آدمی جو تمام دائروں پر عبور رکھتا ہو، وہ جب اس کو مکمل طور پر ایک پورے میکانزم کے تحت سمجھائے گا تو بات سمجھ میں آئے گی۔ اور اس آدمی کی کوشش بھی ایسے ہو، یکون اول من قرع الباب، وہ ایسا ہی ہو جیسے سب سے پہلے دروازہ کھٹکھٹانے والا۔ تو کسی نہ کسی کو تو دروازہ کھٹکھٹانا ہے، اور اس کی اہلیت اور صلاحیت ان کے خیال کے مطابق شاہ ولی اللہ صاحب میں تھی۔ وَكُلَّمَا دَعَا، اب جب بھی اس کی طرف دعوت دی تو لباہ العوابد الصعاب، بڑی بڑی مشکلات، راستے کی رکاوٹیں دور دراز کی انہوں نے آ کر پکڑ لیا۔ فطاف ما قدر علیہ من البلاد، پھر وہ اس آدمی کی تلاش میں بہت جہاں تک ممکن تھا مولانا عاشق صاحب نے نظر دوڑائی کہ کون آدمی ہے جو پہل کرے، اور کون ہے جو بندوں میں سے بہترین ہو جس کو نامزد کیا جا سکے کہ وہ اس کے اندر بحث مباحثہ کرے، اس علم کی جو اچھے پہلو ہیں ان کو جمع کر سکے، اور جو اس علم کے نتیجے میں ردی کے قابل ہیں ان کو الگ کر سکے۔ کون ہے جو ان تمام علوم میں اس بات کا فرق و امتیاز کر سکے کہ کون سی پھوکٹ ہے اور کون سا واقعتاً انسانیت کے لیے مفید ہے۔ 1000 سال کا علمی ذخیرہ سامنے رکھ کر اس میں سے پھوکٹ مال یا اوپر کی جھاگ اور اندر کا جو قیمتی جوہر ہے اس کو الگ کر کے چھانٹ کر اس کو ایک علم کی شکل دی جا سکے۔ جب انہوں نے ساری طرف نظر دوڑائی، مولانا عاشق صاحب نے علاقوں کے علاقے اور شہر کے شہر گھومے پھرے، تو فلم یجد من یتکلم منہ بنافعۃ، انہوں نے کوئی ایسا آدمی نہ پایا پورے ہندوستان بھر میں، بلکہ حرمین میں بھی ساتھ ہی تھے وہ وہاں بھی، کہ کوئی اس علم کے حوالے سے کوئی نفع بخش بات کر سکے۔ اور او یأتی منہ بجذوۃ ساطعۃ، اور یا کوئی وہ ایسا دہکتا ہوا انگارہ لے کر آئے جو روشنی پیدا کر دے۔ یہاں شاہ صاحب نے اس جملے کو استعمال کر کے دراصل اس کی طرف اشارہ کیا ہے جو موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پر جب گئے تھے تو وہ آگ لینے گئے تھے، تو ایسی کوئی آگ والا کوئی آدمی مل جائے تو ایسا انہوں نے نہیں ملا۔ جب انہیں کہیں نہیں ملا تو پھر کیا ہوا؟ فلما رأى ذلك، جب یہ صورتحال انہوں نے دیکھی کہ ایک طرف تو ان کے ذہن میں اس علم کی اہمیت، اس کے بنیادی اساسی اصول اور اس کے دائرے کے تعین کی اہمیت اور اس کے فضائل معلوم ہو گئے، دوسری طرف اس علم کے حوالے سے کوئی لکھنے والا ایک فرد
جو اس کے اندر جد و جہد اور کوشش کر کے اس علم کو مربوط طور پر قلم بند کر سکے وہ نہیں ملا۔ تو جب یہ صورتحال انہوں نے دیکھی تو الح علیہ، انہوں نے مجھ پر خوب زور لگایا۔ الحاح بڑی لجاجت کے ساتھ درخواست انہوں نے پیش کی، جی الح علیہ ورزعنی، اور مجھ پر بار بار اصرار کیا کہ میں یہ کام کروں۔ ولببنی، مجھے پکڑ لیا، وامسکنی، مجھے روک لیا۔ اور جب بھی میں ان سے معذرت کرتا کہ بھئی یہ اتنی رکاوٹیں ہیں، سارا کلما اعتذرت، تو وہ فوراً ذکرنی حدیث الالجام، تو مجھے یاد دلاتے کہ وہ آپ کو حدیث یاد ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جس کے پاس علم ہے اور وہ علم بیان نہ کرے تو اس کو جہنم میں لگام اس کے منہ میں ڈال دی جائے گی، اس کو حدیث الالجام کہتے ہیں۔ تو وہ حدیث مجھے یاد کراتے رہے کہ دیکھو تمہیں اس علم پر لکھنے کی صلاحیت ہے اور تم لکھ نہیں رہے، اور اگر نہیں لکھو گے تو پھر قیامت کے دن اس سزا کا تمہیں وہ موجب بننا پڑے گا۔ فافحمنی اشد الافحام، مجھے انہوں نے لاجواب کر دیا، چپ کرا دیا۔ افحام کہتے ہیں چپ کرا دینا۔ حتیٰ کہ اتنا مجھ پر تقاضا کیا، اتنا اصرار کیا، اتنا میرا گھیراؤ کیا کہ اعیت بی المذاہب، بھاگنے کے سارے راستے میرے انہوں نے بند کر دیے۔ وسالت بمعاذیری المصاعب، میری جتنے بھی عذر تھے وہ سب سیلاب کی طرح بہہ گئے۔ کوئی عذر ایسا نہیں تھا کہ جس کی ذریعے سہارے میں انکار کر سکوں۔ اور جب سارے راستے بند ہو گئے اور یہ سارا صورتحال میرے سامنے آئی تو پھر مجھے بھی یقین ہو گیا، ایقنت، مجھے یقین ہو گیا کہ انہا احد الکبر، یہ ایک بہت بڑا کام ہے، بڑے کاموں میں سے ایک منفرد ترین کام۔ قرآن حکیم نے یہ احد الکبر کا جملہ حشر کے میدان کے لیے بولا ہے۔ تو شاہ صاحب نے کہا کہ یہ بڑے کاموں میں سے ایک بہت بڑا کام ہے، تو مجھے اس بات کا یقین ہو گیا۔ وَأَنَّهَا لِمَا كُنْتُ أُلْهِمْتُ سُورَةً مِّنَ السُّوَرِ وَأَنَّهُ قَدْ سَبَقَ عَلَيَّ الْكِتَابُ، اور مجھے یہ بھی یقین ہو گیا کہ مجھے جو پہلے مختلف چیزیں الہام کی گئی تھیں ان کی روشنی میں اس علم کی جو مربوط صورت اور خاکہ ہے وہ مجھے الہام کر دیا گیا۔ اور مجھے اس بات کا بھی یقین ہو گیا کہ لوح محفوظ میں تو میرے لیے سب سے پہلے یہ بات لکھی جا چکی تھی، سبق علی الکتاب وَأَنَّهُ أَمْرٌ قَدْ تَوَجَّهَ مِنْ كُلِّ باب، اور یہ مجھے اس بات کا بھی یقین ہو گیا کہ ایک ایسا کام ہے کہ جس میں ہر پہلو سے، ہر راستے سے مجھے کیا ہے اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ جب ایسی صورتحال ہوئی تو آخر میں نے فتوجہت الی اللہ واستخرتہ، میں اللہ کی طرف متوجہ ہوا اور اللہ سے پھر میں نے استخارہ بھی کیا۔ ورغبت الیہ، اللہ کی طرف میں نے رغبت ظاہر کی، واستعنتہ، پھر اسی سے ہی مدد مانگی، اور وخرجت من الحول والقوۃ بالکلیہ، لا حول ولا قوت پڑھ کر اپنی تمام قوت اور حالت کو فارغ کر کے اللہ کے سپرد کیا۔ اور اس کے بعد وصرت کالمیت فی ید الغسال فی حرکاتہ القصریہ، اللہ کے سامنے میں ایسے ہو گیا جیسے ایک مردہ بدست زندہ ہوتا ہے۔ جیسے غسل دینے والے کے ہاتھ میں مردہ ہوتا ہے کہ وہ چاہے الٹے پلٹے ادھر کرے ادھر کرے بٹھائے، ایسے میں نے اپنے آپ کو اور اپنے ہاتھ کو، اپنے دماغ کو اللہ کے سپرد کر کے مردہ بدست زندہ ہو گیا۔ اور اس تمام حالت کے ساتھ وشرعت فیما ندبنی الیہ، شروع ہو گیا میں اس کتاب کو لکھنے میں جس کی طرف مجھے لوگ پکار رہے تھے۔ وعطفنی علیہ وتضرعت الی اللہ ان یصرف قلبی من الملاہی، میں اللہ کے سامنے گر گڑایا کہ اے اللہ میرے دل کو تمام کھیل تماشے اور لہو و لعب اور فضول اور لغو کاموں سے فارغ کر دے، اور اس کتاب کو لکھتے وقت ان یرینی حقائق الاشیاء کما ہی،
مجھے اے اللہ دکھا دے کہ جتنے اشیاء ہیں گرد و پیش کی یا جتنے معاملات ہیں وہ جیسا کہ ہیں اس کائنات میں اے اللہ تو نے بنائے ہیں ویسے مجھے مشاہدہ کرا دے۔ وَيُسَدِّدُ جَنَانِي، اور میرے دل کو مضبوط کر دے، سیدھے راستے پر رکھ۔ وَيُفْصِحْ لِسَانِي، اور میری زبان کو انتہائی فصیح و بلیغ بنا دے۔ اور وَيَعْصِمُنِي، یعنی تحریر بڑی اونچے درجے کی وجود میں آئے۔ وَيَعْصِمُنِي فِي مَقْتَحْمَهُ مِنَ الْمَقَالِ، جو میں گفتگو کرنے میں شروع ہو رہا ہوں اس میں مجھے ہر فضول اور لغو کام سے محفوظ رکھے۔ اور وَيُوَفِّقُنِي لِصِدْقِ اللہجہ فی کل حال، ہر حالت میں میرا لہجہ بالکل سچا رہے، اس میں کوئی جھوٹ کی آمیزش اور کوئی کسی قسم کی غلطی کی بات نہ ہو، اس کی مجھے توفیق عطا فرمائے۔ اور وَيُعِينَنِي فِي إِبْرَازِ مَا يَخْتَلِجُ فِي صَدْرِي، اور جو میرے سینے میں اس علم سے متعلق جو خیال بھی آئے اس کو قلم بند کرنے، ظاہر کرنے کے مجھے مدد بھی عطا فرمائے، کیونکہ بسا اوقات سینے میں ایک چیز آتی ہے لیکن لکھنا اور اس کو قلم بند کرنا، لفظوں میں بیان کرنا مشکل ہوتا ہے، تو اس میں بھی میری مدد کرے۔ إِنَّهُ قَرِيبٌ مُجِيبٌ، میں نے محسوس کیا کہ اللہ میرے بہت قریب ہے اور میری دعا کو قبول کرنے والا ہے۔ اس طرح میں نے یہ کتاب شروع کی۔ اب شاہ صاحب نے اپنی کتاب کا ایک منہج واضح کیا ہے کہ میں نے یہ کتاب کس انداز اور اسلوب میں لکھی ہے۔ شاہ صاحب نے اس حقیقت کو بھی واضح کیا ہے آگے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں وَقَدَّمْتُ إِلَيْهِ، میں کتاب پڑھنے والوں کو سب سے پہلے تو یہ بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ میں نے جو کچھ اس کام کے لیے میں شروع ہوا ہوں تو سکی تو نادل بیان ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں بیانات جہاں لوگ دھواں دار تقریریں کرتے ہیں، میں ایسی مجلسوں کا خاموش انسان ہوں۔ فضول لفظ باتیں میں جس مجلس میں لوگ بڑھ چڑھ کر بیان پہ بیان جاری کر رہے ہوتے ہیں، میں سکی تو نادل بیان کی مجلسوں کا خاموش فرد ہوں۔ ظالع حلبۃ الرہان، میدان میں جو گھوڑے جہاں دوڑائے جا رہے ہیں تو میں اس سے کیا ہے کنارہ کشی اختیار کرنے والا ہوں۔ مقابلے بازی کے چکر میں انی متعرق مرمات وذو بضاعت مزجات، میں اپنے ہی خیالات کا پابند ہوں، اپنی ہی ہڈی چوسنے والا ہوں، یہ مطلب ہے، لفظی ترجمہ تو یہ ہے۔ وذو بضاعت مزجات، میرا جو سودا ہے وہ بڑا ہی تھوڑا اور مختصر ہے۔ ایک بات تو یہ میں سب آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں، میں کسی دوسرے کے ساتھ مقابلے بازی میں نہیں پڑوں گا کہ کسی نے کیا لکھا ہے اور میں کیا لکھ رہا ہوں، میں اپنا جو کچھ میرے پاس ہے وہ بیان کروں گا، ایک بات۔ دوسری بات یہ بھی میں بتلانا دینا چاہتا ہوں کتاب کے اندر ہی کہ وَأَنَّهُ لَا يَتَأَتَّى مِنِّي الْإِمْعَانُ فِي تَصَفُّحِ الْأَوْرَاقِ، آپ مجھ سے یہ قطعی توقع نہ رکھنا کہ میں کتابوں کے ورق سے ورق گزاروں گا اور ان اوراق میں سے کوئی ادھر سے چوری کیا، کوئی ادھر سے چوری کیا، کوئی ادھر سے کاپی پیسٹ کی، ایسا کام مجھے کرنا نہیں آتا۔ مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا کہ میں ورق گردانی کرتا جاؤں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ لشغل قلبی بما لیس لہ فواق، میرا دل اللہ کی طرف اتنا مشغول ہے اپنے مشاغل قلبیہ میں کہ اس میں اتنا کوئی وقفہ ہی نہیں کہ میں دوسروں کے اوراق اور کتابیں چھانتا پھروں۔ فواق کہتے ہیں جب دودھ دوہا جاتا ہے نا، تھن کسی نے دودھ دوہا ہو جانور کا، تو ایک دفعہ نچوڑنے کے بعد دوسرا جو نچوڑنے کے درمیان جو وقفہ ہوتا ہے، اس وقفے کو کہتے ہیں فواق۔ تو فواق اتنا وقفہ بھی میرے دل کے اندر نہیں ہے کہ میں دوسرے لوگوں کی کتابوں کے ورق گردانی کروں اور وہاں سے کوئی چیزیں اٹھاؤں، ایک بات۔ دوسری بات یہ بھی واضح کرنا چاہتا ہوں ولا یتیسر لی التناہی فی حفظ المسموعات، کہ جو سنی ہوئی باتیں مسموعات ہیں، جو سمعیات ہیں،
وہ ساری کی ساری مجھے زبانی یاد ہوں اور وہ سب کے سب میں یہاں پہ جمع کروں، اس کی انتہا درجے تک ان تمام چیزوں کو جمع کرنا میرے لیے آسان نہیں ہے، میرے لیے وقت ہی نہیں ہے۔ اور نہ ہی اس کتاب کے اندر یہ حفظ المسموعات اس لیے نہیں ہے کہ لأتصدق بها عند كل جاء وآت، کہ لوگوں کی سنی سنائی باتوں کے ذریعے سے میں ہر آنے جانے والے کے ساتھ بحث و مباحثے میں پڑھوں۔ تشدق کہتے ہیں کہ جبڑے پہ جبڑا مار کر مناظرہ کر کے دوسرے کے سامنے کسی دوسرے کی بات کی بنیاد پر مناظرے کرنا، مباحثے کرنا، جھگڑے کرنا، اس کو تشدق کہتے ہیں۔ یہ بات میں کھول کر بیان کرنا چاہتا ہوں کہ انما انا المتفرد بنفسی، میں اپنے آپ میں خود ہی منفرد آدمی، متفرد ہوں۔ میں کسی کی کاپی چوری کا میں نے کام نہیں کیا، اور نہ ہی میں نے کیا ہے کوئی مسموعات سن کر دوسروں سے جھگڑے اور مناظرے کرنے ہیں۔ جو بھی کچھ لکھنا ہے المتفرد بنفسی ہی، میں اپنے نفس اور اپنی ذات کے تناظر میں منفرد ہوں اس معاملے میں جو کچھ میں لکھ رہا ہوں۔ المتجمع لرمسی ہی، میں نے اپنی ہی قبر کی مٹی جمع کی ہے، کسی دوسرے کی قبر سے کوئی مٹی نہیں اٹھائی کہ اس کی بنیاد پر میں کتاب کو لکھ کر تمہارے سامنے پیش کر دوں۔ الذی هو ابن وقتہ، وہ آدمی جو اپنے وقت اور اپنے زمانے کا بیٹا ہے۔ میں اپنے زمانے میں ہوں اور اپنے زمانے میں جس دور کی تجدید کی ضرورت ہے اس دور کے تناظر میں لکھ رہا ہوں۔ اس لیے میں کسی بات کا پابند بنا کر آپ مجھے پیش کریں کہ جی وہاں سے کوئی دلیل کیوں نہیں لائے اور یہ نہیں کیا، وہ یہ کام مجھ سے نہیں ہوگا۔ وہ تلمیذ بخت ہی، میں اپنے ہی بخت اور نصیبے کا شاگرد ہوں۔ وہ اسیر واردی ہی، اور میں اپنے ہی اوپر جو واردات ہونے والی ہیں ان کا قیدی ہوں۔ وہ مغتنم باردی ہی، اور وہ جو مجھ پر ٹھنڈی چیزیں میرے ہی چشمے سے پھوٹ رہی ہیں ان کو میں لینے والا ہوں۔ شاہ صاحب کہتے ہیں یہ ساری باتیں میری ہیں، میں کسی کا مقلد اور کسی کے تابع یا کسی کی سنی سنائی باتیں کرنے والا نہیں ہوں۔ اب جس کا جی چاہے فمن سرہ ان یقنع بہذا فلیقنع، جو اس میری کتاب، میرے علم، میرے بیان کردہ تمام امور پر قناعت کرنا چاہتا ہے تو آئے جی بسم اللہ قناعت کر لے۔ اور ومن احب غیر ذالک، جو میرے فکر سے ہٹ کر، میرے اس علم سے ہٹ کر کوئی اور نقطہ نظر سے دین سمجھنا سمجھانا چاہتا ہے تو فامرہ بیدہ فما شاء فلیصنع، اس کا معاملہ اس کے ہاتھ میں ہے، جو چاہے مرضی کرے۔ میں کسی کے اوپر جبر نہیں کرتا، میں نے جو کچھ لکھا ہے وہ میں نے لکھا ہے، میں کسی کا پابند نہیں ہوں۔ جس کا جی چاہتا ہے اس پر قناعت کرے تو ٹھیک ہے جی بسم اللہ آئے، اور جس کو اس سے اچھی کوئی اور بات لگتی ہے تو میں اس کے راستے کی رکاوٹ نہیں ہوں، اس کا معاملہ اس کے سپرد ہے۔ ما شاء فلیصنع، جو جی چاہے وہ کرتا پھرے، میں نہ اس کا پابند ہوں نہ وہ میرا پابند۔ کھلی کھلی شاہ صاحب نے دو ٹوک باتیں کتاب کے دیباچے میں بیان کر دی۔ اب شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اس کتاب کا نام میں نے یہ کیوں رکھا، اس کی وجہ بیان کی ہے شاہ صاحب۔ شاہ صاحب کہتے ہیں ولما کانت وقعت الاشارہ الی سر التکلیف والمجازات، اس کتاب میں جی جو کچھ میں بیان کیا جا رہا ہے اس کا تعلق ایک آیت کے پس منظر سے ہے، اور اس آیت کے پس منظر کے تناظر میں شاہ صاحب کہتے ہیں کہ انسان کو شریعت کا مکلف یا پابند کیوں بنایا گیا، اور اس مکلف بنانے کی اساس پر اس کی جزا و سزا کیوں مقرر کی گئی، یا اسی طریقے سے جو انبیاء علیہ السلام پر شریعتیں نازل ہوئی ہیں ان کے اسرار کیا ہے۔ تو ان کی طرف اشارہ تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس آیت میں فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ، اس آیت میں ان دو باتوں کی طرف اشارہ ہے۔ اگر اس کا سیاق و سباق پیچھے سے چلا آ رہا ہے، اگر اس تمام کو دیکھیں تو دو باتوں کی طرف اشارہ ہے کہ کیوں مکلف بنایا گیا انسان کو، کیوں انسان کو پابند بنایا گیا کہ وہ ایک دین یا سسٹم کا پابند ہو، اور پھر اس پر جزا و سزا کیوں ہے،
اور پھر یہ کہ یہ جو شریعت محمدیہ آئی ہے یہ کیسے لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت کا باعث ہے، اس کے اسرار اور راز کیا ہیں، ان کی طرف اشارہ تھا اس آیت مبارکہ میں فللہ الحجۃ البالغہ۔ تو میں نے بھی اپنی اس کتاب کا نام اسی آیت کے تناظر میں دین کے پابندی اور اس کی جزا و سزا اور اس کے اسرار و رموز بیان کرنے سے متعلق ہے۔ تو شاہ صاحب نے کہا یہ رسالہ شعبۃ منہا نابغۃ، اسی آیت کے شعبوں میں سے ایک نکلا ہوا شعبہ ہے۔ وبدور من افقہا بازغۃ، یہ گویا کہ چاند ہے جو اس کے افق پر روشن ہے۔ تو حسن ان تسمى، اچھی بات یہ ہے کہ اس کا نام رکھا جائے حجت اللہ البالغہ۔ تو اس آیت سے جو کی طرف اشارہ ہو رہا تھا اسی تناظر میں چونکہ اس کتاب میں اسی پر بحث کی گئی ہے تو اس لیے مناسب یہ ہے کہ اس کا نام حجت اللہ البالغہ رکھا جائے۔ حسبی اللہ ونعم الوکیل، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہت اچھا وکیل ہے۔ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، کوئی طاقت اور قوت میرے اندر نہیں سوائے اللہ العلی العظیم کے۔ یہاں تک شاہ صاحب نے دیباچہ مکمل کر دیا کہ میں نے یہ کتاب کیوں لکھی، کتاب کا نام کیا ہے، اس کا دائرہ کار کیا ہوگا، جی اس دائرہ کار کیا ہوگا، اس کا نام کیا ہے، اور یہ بنیادی طور پر علم اسرار الدین میں ہے۔ یہ دیباچہ مکمل ہو گیا ہے۔ اس دیباچے کے بعد شاہ صاحب نے سب سے پہلے ایک مقدمہ جس میں علم اسرار الدین کے حوالے سے جو بنیادی سوالات اٹھتے تھے ان سوالات کو زیر بحث لا کر شاہ صاحب نے ان کے جوابات دیے کہ جب عقل کے تناظر میں آپ شریعت پیش کرنا چاہتے ہیں تو کیا شریعت میں عقل کا دخل ہے؟ جی اس سوال کا شاہ صاحب نے آگے سوالات کے جوابات دیے ہیں۔ پھر علم اسرار الدین کا جو دائرہ کار ہے وہ متعین کیا ہے۔ پھر پوری کتاب کا پورا خاکہ کہ اس کی ترتیب بنیادی طور پر کیا ہے، کہ کون کون سی بحث کیوں لازمی اور ضروری تھی اور وہ ایک مربوط طور پر کیوں بیان کی گئی، اس کی تمام تفصیلات۔ مقدمے کا بنیادی اصول اور ضابطہ یہی ہے کہ اس کتاب کا گویا کہ اجمالی خاکہ اور جس علم میں وہ کتاب ہو اس پر ہونے والے سوالات کے جوابات۔ مقدمہ، مقدمے میں شاہ صاحب نے یہ جو بنیادی دائرہ ہے شریعت کے احکامات سے متعلق، تو اس کے حوالے سے 3 مکتبہ فکر تھے، تصورات اور خیالات تھے۔ شاہ صاحب نے تینوں کا جائزہ لیا ہے اور جو غلط رائے تھی شاہ صاحب نے اس پر رد کیا ہے۔ مقدمے کا آغاز اس بات سے ہوا ہے کہ جو لوگ شریعت کے احکامات کے سلسلے میں یہ رائے رکھتے ہیں کہ یہ شریعت کے احکامات کسی مصلحت یا حکمت سے تعلق رکھتے ہیں، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ کوئی حکمت اور کوئی مصلحت نہیں تھی، بس اللہ نے حکم دے دیا آپ نے کرنا ہے، چاہے اس میں آپ کے لیے کوئی فائدہ ہے یا نہیں ہے، اللہ نے حکم دے دیا بس یہی ہے، اس کی حکمت بیان کرنا، اس کے اندر عقل دوڑانا، یہ جو لوگ یہ گمان رکھتے ہیں، شاہ صاحب نے کہا یہ گمان غلط۔ قد یظن ان الاحکام الشرعیہ غیر متضمنۃ لشیء من المصالح، یہ گمان کر لیا گیا ہے کہ شریعت کے جتنے احکامات ہیں یہ کسی مصلحت، کسی حکمت پر مشتمل نہیں ہے، اور ان لوگوں کا یہ گمان بھی ہے کہ لیس بین الاعمال و بین ما جعل اللہ جزاء لها مناسبۃ، کہ اعمال اور ان اعمال پر جو جزا و سزا اللہ نے مقرر کی ہے کہ یہ عمل کرو گے تو یہ جزا ملے گی، یہ عمل کرو گے تو یہ سزا ملے گی، تو سزا اور عمل کے درمیان کوئی ربط اور تعلق نہیں، اللہ کی مرضی ہے، جی چاہے تو یہ کر دے اور جی چاہے تو وہ کر دے، کوئی ان کے درمیان
مناسبت نہیں۔ وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ شریعت کی پابندی اللہ نے جو انسانوں پر لگائی ہے اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسا کہ ایک مالک آقا وہ اپنے غلام اپنے بندے سے اپنی اطاعت کا امتحان لینے کا ارادہ کرتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ یہ پتھر اٹھاؤ اور وہاں رکھ کے آؤ، یا دوڑ کر جاؤ اور وہ درخت جو کھڑا ہے اس کو ہاتھ لگا کر آؤ۔ اب پتھر کو کسی پہاڑی علاقے میں ایک پتھر کو ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ رکھنے میں کوئی فائدہ نہیں، سوائے اس کے کہ وہ امتحان لینا چاہتا ہے کہ کیا اس کے اس امتحان میں وہ پورا اترا یا نہیں اترا۔ درخت کو ہاتھ لگانے میں، درخت کے ٹچ کرنے سے اس بندے کو کوئی فائدہ نہیں ہے سوائے اس امتحان کے کہ بھائی اس کو جو آرڈر دیا گیا تھا وہ اس نے پورا کیا ہے یا نہیں۔ مما لا فائدۃ فیہ غیر الاختبار۔ ان لوگوں کا نقطہ نظر یہ ہے کہ جس نے یہ اطاعت کی یا نافرمانی کی تو اس کے اس عمل کرنے نہ کرنے کی وجہ سے سزا و جزا، ان کے درمیان کوئی منطقی ربط نہیں ہے کہ اس عمل کی یہ جزا کیوں ہے اور اس عمل کی یہ سزا کیوں، یا اس حکم شرعی کی کہ پیچھے یہ حکمت ہے یا نہیں ہے، اس سے کوئی غرض نہیں۔ شاہ صاحب نے کہا یہ جو نقطہ نظر ہے یار، یہ جو گمان کچھ مذہبی لوگوں نے قائم کر لیا ہے، ھذا ظن فاسد، یہ ایسا گمان ہے جو فاسد اور غلط۔ سنت یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ اس کی تکذیب کرتی، جھٹلاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اس بات کا انکار کرتی ہے کہ عمل اور اس کی جزا و سزا میں حکم اور اس کی حکمتوں کے درمیان کوئی ربط اور منطقی تعلق نہ ہو۔ یہ گمان اور خیال کرنا یہ سنت نبویہ کے سرے سے خلاف۔ اور وہ اجماع القرون المشہود لہا بالخیر، اور وہ جو 3 زمانے گزرے ہیں صحابہ، تابعین، تبع تابعین کے، ان کے اجماع کے خلاف ہے، صحابہ کا اجماع بھی اس کے خلاف۔ شاہ صاحب نے اس پر پھر دلائل بیان کیے۔ من عجز ان یعرف، جو آدمی ان احادیث اور آیات جو درج ذیل شاہ صاحب نے آگے بیان کی ہیں، جو ان تمام چیزوں کو سمجھنے سے، معرفت حاصل کرنے سے عاجز ہے، اس کا جواب آگے جا کر آ رہا ہے، شاہ صاحب نے آگے جا کر بیان کیا ہے، یہ بہت سارے احکامات بیان کیے ہیں۔ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ جو آدمی اس حدیث کا مطلب نہیں سمجھتا، کون سی حدیث؟ نمبر 1، ان الاعمال معتبرۃ بالنیات والہیئات النفسانیہ التی صدرت منہا، کہ عمل اور نیت کے درمیان ایک ربط اور تعلق ہے، کہ تمام اعمال کا جو نتیجہ نکلنا ہے یا جو معتبر ہونے ہیں وہ انسانی نیت اور اس کے جو اخلاقی حالت ہے، ہیئات نفسانیہ، نفس کی جو ساخت ہے خلق کی شکل میں، جیسا کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ ایک ہی عمل ہے، مثلا نماز اگر صحیح نیت کے ساتھ ہے، اخلاص کے ساتھ ہے تو یہی معراج المومنین ہے، اور اگر یہی نماز ریاکاری کے لیے ہے تو یہی ویل للمصلین ہے۔ عمل تو ایک ہی ہے، دونوں کے عمل میں کوئی فرق نہیں، ایک ویل ہے اور ایک معراج ہے، یہ فرق نیت کی وجہ سے پڑا۔ اس کا مطلب یہ کہ نیت اور عمل کا کوئی ایک دوسرے کے ساتھ ربط اور تعلق ہے۔ اگر خالی عمل کی بات ہوتی، جیسے کہ وہ کہتا ہے کہ پتھر اٹھا کر وہاں رکھاؤ، تو نماز کا پتھر تو اٹھا لیا اس نے، نماز کا پتھر اٹھا کر نماز تو پڑھ لی، لیکن ایک نماز ویل للمصلین ہے اور ایک نماز معراج المومنین ہے، تو یہ فرق کس سے پڑا؟ تو جو آدمی اس بات سے عاجز ہے، اس حدیث کے اس مطلب کو سمجھنے سے عاجز ہے، آگے شاہ صاحب نے کہا کہ اس نے تو علم چھوا تک نہیں،
اور اس کو تو چاہیے کہ خود اپنے اوپر روئے۔ وہ علم کا دعویٰ کیا کرتا ہے لوگوں کے سامنے، خود اس کو اپنے اوپر رونے کی ضرورت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ قول، وقال اللہ تعالیٰ لن ينال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منکم، کہ اللہ تعالیٰ کے پاس جانور کو جب تم ذبح کرتے ہو اس کا گوشت اور اس کا خون نہیں پہنچتا۔ حالانکہ اللہ نے کہا تھا جانور ذبح کرو، تو ذبح تو کر دیا نا، اب امتحان میں تو کامیاب ہونا چاہیے اسے، تو اس نے جو اللہ نے حکم دیا تھا وہ پورا کر لیا۔ لیکن قرآن کہتا ہے وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، تمہارے دلوں کا ادب وہ اللہ کی طرف پہنچتا ہے، نہ کہ یہ کیا ہے ظاہری طور پر عمل۔ تو جو اس آیت کا مطلب سمجھنے سے عاجز ہے۔ نمبر 2، وَأَنَّ الصَّلَاةَ شُرِعَتْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمُنَاجَاتِهِ، کہ نماز اللہ کے ذکر اور اس کے مناجات کے لیے مشروع کی گئی ہے۔ اگر صرف نماز ایک عمل ہوتا ہے کہ آپ نے اٹھک بیٹھک کرنی ہے تو پھر کافی ہونا چاہیے تھا، لیکن اللہ پاک نے خود ارشاد فرمایا ہے اقم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے۔ تو اگر نماز میں اللہ کا ذکر یعنی اللہ کی یاد آ جائے، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اللہ یاد آ جائے یعنی اللہ کا مشاہدہ ہو جائے، یا کم از کم یہ کہ اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے، یہ ذکر ہے نا۔ اور اگر پوری نماز میں ایک دفعہ بھی کیا ہے اللہ کی یاد نہیں آئی تو پھر نماز کیا ہوئی؟ اللہ کی طرف جب متوجہ ہی نہیں ہے تو نتیجہ کیا ہے؟ اور اسی طریقے سے ایک طرف تو قرآن حکیم نے یہ بات بیان کی کہ نماز ذکر کے لیے ہے، اللہ کو یاد کرنے کے لیے، اور نمبر 2 وَتَكُونُ مُعِدَّةً لِرُؤْيَةِ اللَّهِ تَعَالَى وَمُشَاهِدَتِهِ فِي الْآخِرَةِ، کہ یہی نماز انسان کے اندر یہ استعداد پیدا کرتی ہے کہ قیامت کے دن اللہ کا مشاہدہ کرے گا، اللہ کو دیکھے گا۔ تو نماز کے ذریعے سے استعداد پیدا ہوتی ہے۔ جب اس نے 5 وقت ایک دن میں اللہ کا مشاہدہ اس دنیا میں یا اللہ کی یاد اس دنیا میں اس نے نماز میں کی، تو یہ اس کے اندر یہ صلاحیت پیدا کرے گی کہ حشر کے میدان میں وہاں میں اس میدان میں جا کر آخرت میں وہ اللہ کا براہ راست مشاہدہ کر سکے۔ جس کی یہاں نماز میں اللہ کا مشاہدہ نہیں، اس کو وہاں جا کر مشاہدہ کیسے حاصل ہوگا؟ جیسا کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف میں یہ حدیث آتی ہے سترون ربکم کما ترون ھذا القمر لا تضامون فی رؤیتہ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم 14ویں رات کا چاند آسمان پر تھا اور حضور مسجد نبوی کے صحن میں تشریف فرما تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، چاروں طرف حلقہ صحابہ کا بیٹھا ہوا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر چاند کی طرف پڑی۔ 14ویں رات کی چاندنی ویسے بھی بہت ٹھنڈی اور میٹھی، حضور کی جیسے ہی نظر پڑی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ فرمایا کہ سترون ربکم کما ترون ھذا القمر، تم بھی اپنے رب کو ایسے ہی دیکھو گے جیسے تم یہ چمکتا ہوا 14ویں رات کا چاند دیکھ رہے ہو۔ لا تضامون فی رؤیتہ، اس دیکھنے میں کوئی رکاوٹ یا کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہے۔ سورج کو دیکھو تو آنکھیں چندھیاتی ہیں، سورج پر نظر نہیں ٹکتی، لیکن چاند کی چاندنی یا 14ویں رات کی ہو تو آنکھیں خوب اس کا مشاہدہ کر رہی ہوتی ہیں۔ فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَلَّا تُغْلَبُوا عَلَىٰ صَلَاةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، اگر تم یہ طاقت رکھتے ہو کہ سورج کے طلوع ہونے سے پہلے والی نماز تم پر غالب نہ آئے، یعنی فجر کی نماز، فجر کی نماز تم پر پڑھنا بھاری نہ ہو اور تم اٹھ سکو، کیونکہ فجر کے وقت ہی تو اٹھنا سب سے مشکل ہے جی، فجر کے وقت لوگوں کے لیے اٹھنا مشکل ہے، اور جو لوگوں نہیں اٹھتے تو کیا فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو صبح فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھتا تو دراصل اس کے کان میں شیطان نے پیشاب کر دیا، بال الشیطان فی اذنیہ، اس کے دونوں کانوں میں شیطان پیشاب کر دیتا ہے، اس کی وجہ سے اس کے اوپر نیند کی غفلت طاری ہو جاتی ہے، اور وہ کہتا ہے شیطان لیل طویل۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کی زیارت آخرت میں کرنا چاہتا ہے
تو اس کو یہ استطاعت اور اپنے اندر طاقت پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ سورج کے طلوع ہونے سے پہلے والی جو نماز ہے یعنی نماز فجر وہ اس سے نہ چھوٹے، اور وہ صلاۃ قبل غروبہا، اور وہ نماز جو سورج کے غروب ہونے سے پہلے ہے یعنی عصر کی نماز، چونکہ یہ دو نمازیں ہی بڑی مشکل وقت ہے، صبح والی تو سونے کی وجہ سے، اور شام والی جو ہے تاجر طبقہ کاروباری لوگ اپنے اپنے دفتروں اپنے اپنی جگہ سے جب گھروں کی طرف روانہ ہوتے ہیں تو پھر اس وقت کام سمیٹنا ہوتا ہے، تو سورج کے غروب ہونے سے پہلے پہلے نماز پڑھ لے، کیونکہ بڑا اہم ترین وقت ہے، اسی وقت اگر سمیٹنا ہے سب کچھ اور اسی وقت نماز کا بھی وقت ہے، تو یہ دو نمازیں پڑھنا مشکل ہو جاتا تھا، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ان دو نمازوں کی پابندی کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہاں صاف طور پر نماز کے پڑھنے سے یہ استعداد پیدا ہوتی ہے کہ وہ اللہ کو دیکھ سکے گا، کیونکہ نماز اللہ کو یاد کراتی ہے، لذکری نماز اس لیے ہے، تو وہ یاد ہی بڑھتے 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 جی آخرت میں، اور یہاں آخرت جیسے جی موت کے بعد کی آخرت ہے، ایسے ہی جو نمازی شروع سے نمازی تھا اور اس نے وہاں ہر نماز میں اللہ کو یاد کیا، اور وہ یادداشت ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتی 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 چلی گئی، تو بڑھاپے میں جا کر اگر ترقی کرتی چلی گئی تو مشاہدے کی قوت بھی اتنی ہی بڑھ جائے گی۔ نمبر 3، وَأَنَّ الزَّكَاةَ شُرِعَتْ دَفْعًا لِرَذِلَةِ الْبُخْلِ، کہ زکوٰۃ انسان میں سے بخل کی جو بدخلقی ہے اس کو دور بھگا دیتی ہے، اور فقراء یا مسکین لوگ جو ضرورت مند ہیں ان کی حاجت کے لیے کافی ہوتی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ لوگ جو زکوٰۃ نہیں دیتے ان کے بارے میں اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ، وہ لوگ جو بخل سے کام لیتے ہیں، اللہ نے جو کچھ انہیں مال دیا ہے اپنے فضل سے، اور وہ اپنے اس بخل کو اپنے لیے بہتر سمجھتے ہیں، نہیں، بل ہوا شر لہم، ان کا یہ بخل ان کے لیے بہت برا ہے، سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ، قیامت کے دن جو بخل کر رہے ہیں اس کا طوق بنا کر ان کے گلے میں ڈالا جائے گا۔ یہ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یمن کا گورنر بنا کر بھیجا تھا تو ان سے فرمایا تھا کہ فَأَخْبِرْهُمْ، ان یمنیوں کو بتا دینا کہ ان اللہ تعالیٰ قد فرض علیہم صدقہ، کہ اللہ نے ان پر صدقہ فرض کیا، زکوٰۃ فرض کی ہے، تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ، ان کے مالداروں سے یہ زکوٰۃ وصول کی جائے گی، فَتُرَدُّ عَلَىٰ فُقَرَائِهِمْ، اور ان کے فقیروں پر اسے خرچ کیا جائے گا۔ تو یہاں خود زکوٰۃ کا مقصد اور ہدف بیان کر دیا کہ زکوٰۃ سے مقصد مالداروں سے لینا اور غریبوں میں بانٹنا ہے، انہی کے غریبوں میں، انہی کے مالداروں سے لینا ہے، اسی علاقے کے غریبوں کو دینا ہے، قانون اور ضابطہ یہ ہے۔ تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود زکوٰۃ کا ہدف بیان کر رہے ہیں کہ فقراء کی ضرورت پوری کرنا ہے اور بخل کے رذیلہ سے نکلنا ہے، تو جو آدمی یہ نہیں سمجھتا تو اس کے پاس علم نام کی کوئی چیز ہے۔ نمبر 4، وَأَنَّ الصَّوْمَ شُرِعَ لِقَهْرِ النَّفْسِ، روزہ انسان کی نفسانی خواہشات کو کنٹرول کرنے کے لیے مشروع کیا گیا ہے، جیسا کہ خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا کتب علیکم الصیام وغیرہ، پوری آیت پڑھو تو آگے کہا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ یا جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ روزہ جو ہے یہ انسان کی جنسی خواہشات کو کنٹرول کرتا ہے، فإن الصوم له وجاء۔ نمبر 5، وأن الحج شرع لتعظیم شعائر اللہ، حج اللہ کے شعائر کی عظمت کے لیے مشروع کیا گیا ہے، جیسا کہ خود قرآن میں اللہ پاک نے فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ یہ جیسے قرآن پاک میں آیا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، کہ صفا مروہ اللہ کے شعائر میں سے۔ نمبر 6، وان القصاص شرع زاجرا عن القتل، قصاص کا قانون کیوں لاگو کیا گیا؟
کہ جو آدمی کسی کو قتل کرتا ہے بدلے میں قتل کیا جائے گا، یہ اس لیے کہ قتل ہونے سے انسانوں کو بچایا جائے۔ اسی لیے قرآن نے کہا تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے اے عقل مند لوگوں، کیونکہ جب آدمی کو یہ پتہ ہوگا کہ میں دوسرے کو قتل کروں گا تو میری گردن بھی کٹے گی، تو وہ قتل کرنے سے باز آئے گا۔ ساتویں ایک اور بات شاہ صاحب نے پیش کی، وَأَنَّ الْحُدُودَ وَالْكَفَارَاتِ شُرِعَتْ زَوَاجِرَ عَنِ الْمَعَاصِی، جتنے حدود و کفارات یا سزائیں مقرر کی گئی ہیں وہ گناہوں اور ڈسپلن کو توڑنے سے بچنے کے لیے ہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ، ایک سزا بیان کرتے وقت۔ نمبر 8، وَأَنَّ الْجِہاد، دشمن کے مقابلے پر جہاد، شُرِعَ لِإِعْلَاءِ کلمۃ اللہ، یہ اس لیے مشروع کیا گیا، لازمی اور فرض کیا گیا ہے تاکہ اللہ کا کلمہ بلند ہو، اور وَإِزَالَةِ الْفِتْنَہ، اور انسانی سوسائٹی میں سے فتنہ اور فساد دور ہو، جیسا کہ خود اللہ پاک نے ارشاد فرمایا قاتلوہم، ان سے مقابلہ اور قتال کرو، حتی لا تکون فتنہ، یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے اور دین خالصتاً اللہ کے لیے ہو جائے۔ نمبر 9، اسی طریقے سے جتنے بھی معاملات یعنی خرید و فروخت اور نکاح و طلاق کے مسائل ہیں یہ اس لیے مشروع کیے گئے لِإِقَامَةِ الْعَدْلِ فِيهِمْ، انسانوں کے درمیان عدل و انصاف کا نظام قائم کیا جائے۔ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ، شاہ صاحب نے کہا کہ دیکھو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، حدود و قصاص، معاشرت، معیشت، جہاد، تمام امور شاہ صاحب نے بیان کرنے کے بعد کہا إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ، باقی دین کے تمام احکامات، مما دلت الآیات والاحادیث علیہ، جن پر آیات و احادیث دلالت کرتی ہیں، اور وَلَّحَجَ بِهِ غیر واحد من العلماء فی کل قرن، ہر صدی کے ایک سے زیادہ علماء نے اس پر بات چیت اور گفتگو کی ہے۔ جو ان باتوں کو نہیں جانتا یا ان باتوں کے سمجھنے سے عاجز اور تھک گیا ہے، فَإِنَّهُ لَمْ يَمَسَّهُ مِنَ الْعِلْمِ، اس نے گویا کہ علم چھوا ہی نہیں، صرف اتنا ہی چھوا، یہ عربی کا ایک جملہ ہے، ضرب المثل ہے، کما تمس العبرۃ من الماء، جیسے سوئی ہو نا، سوئی اسے پانی کے اندر ڈبو کر باہر نکالا جائے تو کتنا پانی اس کے ساتھ لگتا ہے، تو ایسا ہی جو اپنے آپ کو عالم کہے اور یہ کہے کہ جی میں یہ ان باتوں کو نہیں سمجھتا، تو وہ بھی ایسا ہی ہے جیسے علم میں چھلانگ لگائی تھی اور پھر واپس سوئی کی ناکے کی طرح آ گیا، کوئی اہلیت اور صلاحیت اس میں نہیں۔ حین تغمس فی البحر وتخرج، کہ جب وہ سوئی جو ہے پانی میں ڈبوئی جائے اور نکال لی جائے۔ شاہ صاحب نے کہا کہ ایسا آدمی اس کو تو چاہیے کہ اپنے اوپر روئے، بجائے یہ کہ اپنے آپ کو علم کے کسی دائرے میں شمار کرے۔ وَهُوَ بِأَن يَبْكِي عَلَى نَفْسِهِ أَحَقُّ مِنْ أَن يُعْتَدَّ بِقَوْلِهِ، اس کی کسی بات کو کوئی وزن دیا جائے، اس کے مقابلے میں تو اس کو چاہیے کہ اپنے وجود پر روئے کہ اس کا ہونا نہ ہونا برابر ہے، کہ اس کو اگر یہ باتیں بھی سمجھ نہیں آتی تو وہ کیسے دعویٰ کرتا ہے اس طرح کے گمانات کا کہ شریعت کی کوئی مصلحت نہیں ہے، شریعت کے پیچھے کوئی حکمت نہیں ہے، اعمال کی جزا و سزا اور اعمال کے درمیان کوئی منطقی ربط نہیں ہے، تو یہ جملہ کہنے والا آدمی اس کو تو چاہیے کہ خود اپنے اوپر روئے۔ ایک طرف تو شاہ صاحب نے یہ بات بیان کی، اس کو جواب دیا، اور دوسری طرف وہ تمام احادیث بیان کر دیں کہ جن میں صحابہ، تابعین اور بعد کے تمام لوگ جو ہیں وہ شریعت کے احکامات کی مصلحتیں اور حکمتیں بیان کرتے چلے آتے ہیں۔ ثم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بین اسرار تعیین الاوقات فی بعض المواضع، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بعض مقامات پر اوقات جو مقرر کیے گئے تھے عبادات کے، ان کے اسرار خود بیان کیے ہیں۔
تو جب نبی نے خود اسرار بیان کیے ہیں تو کسی کا یہ کہنا کہ شریعت کے احکام و اوقات کا کوئی راز یا حکمت نہیں ہے، کوئی اسرار نہیں ہے، تو یہ فضول بات ہے۔ نمبر 1، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ظہر سے پہلے کی 4 رکعتیں پڑھنا سنت جو پڑھتے ہیں، تو اس کی حکمت بتلاتے ہوئے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا، جی ترمذی شریف میں یہ روایت ہے کہ انہا ساعۃ تفتح فیہا ابواب السماء، یہ ایک ایسی گھڑی ہے زوال کے فوراً بعد، ایسا وقت ہے کہ جس میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ فأحب ان یسعد لی فیہا عمل صالح، میں پسند کرتا ہوں اس بات کو کہ جیسے ہی دروازہ کھلے تو سب سے پہلے میرا نیک عمل اوپر جائے، اس لیے ظہر سے پہلے 4 سنتیں پڑھتا ہوں۔ تو حضور نے ان 4 سنتوں کا راز خود بیان کیا۔ ایسے ہی وروی عنہ صلی اللہ علیہ وسلم فی صوم یوم عاشوراء، کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہاں یہودیوں کو دیکھا کہ وہ یوم عاشوراء کا روزہ رکھتے ہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا ہے اس دن کا روزہ رکھا، اور اس روزے کے رکھنے پر حضور نے اس وقت پوچھا یہودیوں سے کہ تم روزہ کیوں رکھتے ہو یہ 10 محرم کا؟ تو انہوں نے کہا سبب مشروعیتی نجات موسیٰ و قومی من فرعون فی ھذا الیوم، کہ اس دن میں موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون سے نجات ملی تھی، فرعون غرق ہوا تھا، یہ ہمارا یوم آزادی ہے، آزادی کے دن میں ہم اللہ کے انعام کے طور پر کیا ہے یہ روزہ رکھتے ہیں۔ اب یہ بات جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کی بات کی اتباع کرنے میں ہم زیادہ حقدار ہیں تمہارے سے، تم اگر موسیٰ کی بات کی اتباع کرتے ہو تو ہمیں تو زیادہ خوشی ہے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کے انقلاب کی طرح تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انقلاب برپا ہوا۔ تو جیسے موسیٰ علیہ السلام کی نجات کا جو دن تھا وہ منایا انہوں نے روزہ رکھ کر، ایسے ہی پہلا مہینہ جس میں روزے فرض ہوئے اس میں حضور کو اپنے فرعون سے نجات ملی تھی، ابو جہل سے، غزوہ بدر کے موقع پر۔ وَأَنَّ سَبَبَ مَشْرُوعِيَّتِهِ فِينَا اتِّبَاعُ سُنَّتِ موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کی سنت کی اتباع کرنا ہمارے لیے مشروعیت کا سبب ہے۔ اب یہ بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض احکامات کے اسباب اور وجوہات بیان کی ہیں کہ کیوں وہ بعض احکامات دیے گئے۔ مثلا حضور نے فرمایا کہ رات کو سو کر جب آدمی جاگے تو سب سے پہلے ہاتھ دھوئے، مستيقظ جو ہے اٹھنے والا ہاتھ دھوئے، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ، یہ جملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ کیوں ہاتھ دھوئے؟ اس لیے کہ کوئی پتہ نہیں کہ اس کے ہاتھوں نے رات کہاں گزاری ہے، کوئی نجاست ہے، کوئی گندگی ہے کہاں، اس لیے ہاتھ دھونا ضروری ہے کسی برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے۔ اسی طریقے سے حضور نے فرمایا فی الاستنثاری، ناک کی صفائی کا ذکر کیا کہ جب وضو کرے تو ناک میں پانی ڈال کر ناک کو اچھی طرح صاف کرے، تو حضور نے فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ فإن الشیطان یبیت علی خیشومہ، کہ رات جب آدمی سوتا ہے تو آدمی کے ناک میں شیطان بسترا بنا کر لیٹ جاتا ہے، سوتا ہے، شیطان انسان کے ناک کے اندر سوتا ہے، اس لیے صبح کو ناک دھوتے وقت کیا ہے اس کو اچھی طریقے سے شیطان کا جو گند شند ہے نا وہ نکال دے۔ وقال فی النوم، اسی طرح نیند کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیند کرنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس کی وجہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، علت بیان کی کہ فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصلہ، جیسے ہی آدمی لیٹتا ہے بستر پر تو اس کے تمام اعضاء ڈھیلے ہو جاتے ہیں، تو ری خارج ہو تو اس کا پتہ نہیں چلتا، تو وضو گویا کہ لیٹنے سے ٹوٹ جاتا ہے سونے سے۔ وقال فی رمی الجمار، حج کے موقع پہ شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں تو اس کنکریاں مارنے کا سبب خود حضور نے بیان کیا کہ یہ اس لیے ہے کہ اللہ کا ذکر قائم ہو جائے، لإقامت ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کو بلند کرنے کے لیے۔ ایسے ہی ایک اور حدیث میں حضور نے فرمایا کہ جب بھی اپنے گھر میں داخل ہو تو اجازت مانگو، استئذان، ہاں جی، لوگوں سے اجازت مانگو، من اجل البصر،
حضور نے فرمایا انما جعل الاستئذان من اجل البصر، نگاہ غلط نہ پڑ جائے۔ ایک صحابی نے حضور سے پوچھا کہ میری ماں اکیلی میرے گھر ہوتی ہے تو میں ماں سے بھی اجازت مانگ کر داخل ہوں؟ تو حضور نے فرمایا کہ بسا اوقات ماں ایسی حالت میں ہو کہ جس میں تم دیکھنا پسند نہ کرو اور پھر تم دیکھو تو تمہیں اچھا لگے گا، تمہیں پہلے آپ نے آنے کی اطلاع دینی چاہیے، آواز دو، السلام علیکم کہو، کچھ بھی کہو، تاکہ نظر جو ہے وہ غلط نہ پڑے۔ ایسے ہی بلی کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ بلی کا جھوٹا ناپاک نہیں ہے، پاک ہے، اس لیے کہ انہا لیست بنجس، ناپاک نہیں ہے، انما ہی من الطوافین علیکم او الطوافات، کہ یہ بلی تو ہر وقت گھر میں ہر کمرے میں آتی جاتی رہتی ہے، تو اس لیے اگر اس کی ناپاکی کی بات ہو تو پھر تو کیا ہے، ہر وقت کوئی نہ کوئی چیز ناپاک ہوتی رہے گی۔ وبین فی مواضع ان الحکمت فیہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے ایسے مواقع ہیں جہاں کسی کام نہ کرنے یا کرنے کی حکمت بیان کی ہے خود، مثلا ایک دفع مفسدۃ، فساد سے روکنا، جیسے کنہی عن الغیلہ انما ہوا مخافۃ ضرر الولد، دودھ پلانے کے زمانے میں تعلق قائم کرنا، اس سے حضور نے منع فرمایا، کیونکہ اس سے حضور نے فرمایا کہ اس سے ڈر ہے کہ اس دودھ کے اندر گڑبڑ ہو جائے اور بچہ جو ہے اس کی پرورش درست نہ ہو۔ نمبر 2، او مخالفت فرقۃ من الکفار، یا کفار کے ایک فرقے کی مخالفت کی حکمت بیان کی کہ طلوع، غروب اور زوال کے 3 اوقات میں جب سورج طلوع ہو رہا ہو، غروب ہو رہا ہو یا زوال کی حالت میں ہو تو اس وقت نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ اس کا سبب بیان کرتے ہوئے، حکمت بیان کرتے ہوئے حضور نے فرمایا فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيِ الشَّيْطَانِ وَحِينَئِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ، کہ سورج جب طلوع ہوتا ہے تو شیطان سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور لوگ جو ہیں اس شیطان کو سجدہ کرتے ہیں جو سورج کی پوجا کرنے والے لوگ۔ نمبر 3، حکمت والی باتوں کی تیسری پہلو، او سد باب التحریف، کہ تحریف کا دروازہ بند کرنا تھا، جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے لمن اراد ان یصل النافلہ بالفریضہ، جس نے نفل اور فرض دونوں کو ملا دیا تھا تو اس پر انہوں نے کہا حضرت عمر نے کہ بہذا ہلاک من قبلکم، تمہارے سے پہلے لوگ اسی لیے ہلاک ہوئے کہ جو نفل تھی اس کا فرض بنا دیا، جو فرض تھا اسے نفل بنا دیا۔ حضرت عمر نے یہ بات ارشاد فرمائی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تائید کرتے ہوئے کہا اصاب اللہ بک یا ابن الخطاب، اے عمر بن خطاب تو نے بات بالکل صحیح کہی ہے کہ تحریف اسی چیز کا نام ہے کہ جو شریعت میں فرض ہے اسے نفل بنا دیا جائے یا غیر ضروری بنا دیا جائے، اور جو محض نفلی اور مسنون اور مباح چیزیں ان کو فرض بنا دیا جائے۔ نمبر 4، او وجود حرج، یا اگر کوئی کام اس لیے روک دیا گیا کہ اس سے کوئی حرج پیدا ہوتا تھا، مثلا صحابہ نے پوچھا حضور سے کہ کیا ہر نمازی کے لیے اپنا نماز پڑھتے وقت 2 کپڑے ضروری ہیں کہ اوپر قمیض ہو اور نیچے ازار بند ہو؟ چادریں ہوتی تھی نا اس زمانے میں، تو نیچے چادر باندھتے تھے ازار کے طور پر اور اوپر چادر اوڑھتے تھے، ردا اس کو کہتے ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا کہ کیا نماز کے لیے دونوں ضروری ہیں؟ اس وقت حضور نے فرمایا اولکلکم ثوبان، کیا تم میں سے ہر آدمی کے پاس 2 کپڑے ہیں؟ غربت اتنی تھی کہ ایک کپڑا بڑی مشکل سے تھا جی، اور وہ بھی چھوٹا اور تنگ پڑ جاتا تھا، تو اگر یہ شریعت لازمی قرار دیتی کہ نماز کے لیے 2 کپڑے ہونا ضروری ہے تو پھر بڑی مصیبت پڑ جاتی ان لوگوں کو جن کے پاس کپڑے نہیں تھے۔ یہ جیسے روزے کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم، روزہ پہلے رات کا بھی تھا اور دن کا بھی تھا، دن رات دونوں کا روزہ تھا، لیکن جب اللہ پاک نے دیکھا کہ رات کو تمہارے سے صبر نہیں ہو سکتا، خیانت کرتے ہو، اس لیے اللہ پاک نے کیا ہے رات کا روزہ ختم کر دیا، صرف دن کا روزہ رکھا۔ ایسے ہی بعض مقامات پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب و ترہیب کے اسرار بیان کیے ہیں، اور صحابہ نے بعض مشتبہ معاملات میں حضور سے رجوع کیا تو حضور نے ان کے شبہات دور کر دیے اور اصل بات واضح کر دی۔ مثلا
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی جماعت کے ساتھ نماز پڑھے تو وہ گھر میں اکیلے نماز پڑھنے سے زیادہ ثواب، اور وصلاته فی سوقه 25 درجہ، اور اگر بازار کی مسجد میں جا کر جماعت سے نماز پڑھے دکان بند کر کے جا کر تو 25 درجے زیادہ ثواب ہے۔ اور اس کی وجہ بیان کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب تم میں سے کوئی آدمی وضو کرتا ہے اور اچھی طریقے سے وضو کرے، ہاتھ پاؤں آدھے دھوئے آدھے خشک کیا، ایسا نہیں، فاحسن الوضو، پورے اچھے طریقے سے آزاد ہوئے۔ اور یاد رکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر جب آدمی کو پانی ناپسند ہو رہا ہو اس وقت وضو پورا طریقے سے کرنا۔ اچھا لگ رہا ہے تو پھر تو سارے دھوتے ہیں نا، جب سردی کے اندر ٹھنڈے پانی سے وضو کرے تو پھر تو کیا ہے، کراہت اور تنگی اور مصیبت کے باوجود پورا وضو کرے، اعضاء پورے طریقے سے دھوئے، ٹھنڈے پانی کی وجہ سے کیا ہے آدھے پچاتے چھوڑ کر نہ آ جائے۔ ثم اتی المسجد، پھر وہ مسجد میں آئے اور اس کا ارادہ سوائے نماز کے اور کچھ نہیں، تو اس کے نتیجے میں کیا ہے، اس کو فلاں 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 ثواب حضور نے بیان فرمایا۔ ایسے ہی نمبر 2، حضور نے ترغیب و ترہیب کے آثار بیان کرتے ہوئے کہا فی بضع احدکم صدقۃ، تمہارا کسی ایک کا کوئی بھی نفع کا کام کرنا تمہارے لیے کیا ہے، صدقہ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو یا رسول اللہ، یاتی احدنا شہوتہ ویکون لہ فیہا اجر، اگر وہ شہوت بھی پوری کرے تب بھی اسے اجر ہے۔ حضور نے فرمایا اگر وہ حرام میں لقمہ رکھتا تو کیا عذاب نہ ہوتا، لکان علیہ فیہ وزر، اور اگر حلال میں رکھے گا تو اجر کیوں نہیں ہے۔ تو یہ حکمت اور علت حضور نے خود بیان کی۔ نمبر 3، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب 2 مسلمان اپنی تلواروں کے ساتھ ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہوں، ایک دوسرے کے قتل کے درپے ہوں، تو فالقاتل والمقتول کلاہما فی النار، قاتل بھی اور مقتول بھی دونوں جہنمی ہیں۔ تو صحابہ نے پوچھا حاذل قاتل، قاتل جہنم میں جائے تو بات سمجھ میں آتی، یہ مقتول کیوں گیا جہنم میں؟ حضور نے فرمایا اس لیے کہ مقتول بھی تو اس بات پر حریص تھا کہ وہ دوسرے کو قتل کر کے چھوڑے گا، اس کا بھی تو یہی لالچ تھا نا۔ یہ الگ بات ہے کہ وار دوسرے کا چل گیا اور یہ قتل ہو گیا، دونوں نے ارادہ ایک دوسرے کے قتل کا کیا ہوا تھا، اس لیے دونوں جہنمی۔ الی غیر ذالک من المواضع، اتنی جگہ ہیں، شاہ صاحب کہتے ہیں کہ جن تمام جگہوں کو شمار کرنا بھی مشکل ہے کہ جس میں حضور نے حکمتیں بیان کی، مصلحتیں بیان کی، اسباب بیان کیے۔ یہاں تک تو پہلے قرآن کی بات لائے شاہ صاحب، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی بات لائے، اور پھر اب صحابہ کی بات لائے۔ وبین ابن عباس رضی اللہ عنہما سر مشروعیت غسل الجمعہ، کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے غسل جمعہ کا کیوں لازمی قرار دیا گیا ہے، اس کی مشروعیت کا راز بتلایا کہ وہ چونکہ صحابہ سب لوگ محنت کش تھے اور وہ پسینوں میں ان کے جسم اور کپڑے ڈوبے رہتے تھے، تو اسی طریقے سے نماز پڑھنے آتے تھے، مسجد تنگ تھی، نچلی چھت تھی، تو اس کی وجہ سے بدبو کے بھبکے اڑتے تھے، تو نماز کی طرف توجہ کم اور اس بدبو سے ہی لوگ پریشان رہتے تھے، تو اس لیے لازمی قرار دیا کہ جمعے کے دن سب لوگ غسل کر کے اور صاف کپڑے پہن کر آئیں، تاکہ جب اجتماع ہو تو ایک دوسرے کی بدبو سے ماحول خراب نہ ہو۔ ایسے ہی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث میں جس میں منع کیا گیا پھل کو پکنے سے پہلے درخت پر ہی بیچنا، اس سے روک دیا گیا، اس کی سبب بیان کیا کہ چونکہ وہ ابھی پورا تیار نہیں ہوا ہے، اور تیار نہ ہونے کی وجہ سے اگر درخت مالک کا ہے اور پھل جس نے خریدا ہے اس کا ہے، تو اس نے اس کے ملکیت میں سے توانائی اور طاقت لی ہے اس پھل نے، یہ سبب بیان کیا حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی طریقے سے حضرت ابن عمر نے وہ راز بیان کیا تھا کہ جب بیت اللہ کا طواف کیا جاتا ہے تو بیت اللہ کے 4 کونے ہیں، ایک کونا حجر اسود اور ایک رکن یمانی جو یمن کی طرف، حجر اسود والا یہ رکن ہندی ہے، یعنی ہندوستان کی طرف، پاکستان کی طرف اس کا رخ ہے، اور ایک رکن یمانی ہے، اور دو رکن ہے، ایک رکن عراقی ہے، ایک رکن شامی ہے۔
ایک شام کی طرف کونا ہے اور ایک عراق کی طرف ہے۔ ان دونوں رکنوں کا حضور نے استلام نہیں کیا۔ حاجی جب جاتا ہے طواف کرتا ہے تو اگر خانہ کعبہ کے قریب سے گزرے تو پھر رکن یمانی کو ہاتھ لگانا ہے، لیکن اگر دور سے گزرے تو اس کا استلام نہیں ہے۔ البتہ حجر اسود جو ہے اس کا استلام چاہے قریب سے گزرے یا دور سے کرے، استلام کرنا ہے۔ تو دو کا استلام کیوں ہے اور دو کا نہیں ہے، عراقی اور شامی کا؟ اس کی وجہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بیان کی کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو رکن عراقی اور رکن شامی ہے وہ اصل رکن نہیں ہے، کیونکہ اس کے بعد ہے حتیم۔ حتیم بھی بیت اللہ کا حصہ ہے، تو یہ دونوں رکن جو ہیں یہ اپنے اصل جگہ پر بیت اللہ کے نہیں ہیں، اس لیے ان دونوں کا استلام نہیں ہوگا۔ اور یہ جو رکن ہندی اور رکن یمانی ہے، ہاں جی، یہ دونوں جو ہے اپنی اصل جگہ پر ہیں، اس لیے ان کا استلام ہے۔ تو شاہ صاحب نے کہا کہ دیکھو یہاں صحابہ نے بھی حکمت بیان کی ہے کسی حکم شرعی کی۔ شاہ صاحب کہتے ہیں ثم لم یزل التابعون ثم من بعدهم العلماء المجتہدون، اس کے بعد ہمیشہ تمام تابعین، اس کے بعد تمام علماء مجتہدین یعللون الاحکام بالمصالح، احکام کی مصلحتیں بیان کرتے رہے ہیں کہ اس حکم کے پیچھے علت، سبب یا مصلحت کیا کار فرما ہے، اور ایسے ہی وہ اس کے معانی بھی بیان کرتے رہے ہیں۔ اور وَيُخَرِّجُونَ لِلْحُكْمِ الْمَنْصُوصِ مَنَاطًا مُنَاسِبًا، اور ہر شرعی حکم کی علت بھی بیان کرتے رہے ہیں جو مناسب اس کے مطابق تھی۔ کیوں؟ لِدَفْعِ ضُرٍّ، خواہ وہ علت جو ہے کسی نقصان کو دور کرنے کے حوالے سے تھی یا کسی نفع کو حاصل کرنے کے حوالے سے تھی۔ اور اگر اس کی تفصیل دیکھنی ہو تو کما ہوا مبسوط فی کتبہم و مذاہبہم، تمام فقہاء کی کتابیں اس سے بھری پڑی ہیں کہ انہوں نے ہر حکم شرعی کی علت مستنبطہ نکالی ہے، کوئی علت منصوصہ نکالی ہے۔ شاہ صاحب نے کہا جب صحابہ، تابعین، تمام علماء مجتہدین یہ کام کرتے رہے، شاہ صاحب نے کہا ثم اتی الغزالی والخطابی وابن عبد السلام وامثالہم، ان کے بعد امام غزالی آئے، انہوں نے مستقل کتاب احیاء علوم الدین لکھی۔ خطابی آئے جنہوں نے ابو داود کی شرح معالم السنن لکھی۔ عز ابن عبد السلام آئے، انہوں نے ایک مستقل اس پر کتاب لکھی، وغیرہ وغیرہ۔ شکر اللہ مساعیہم، اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کا ان کو قبول فرمائے کہ ان لوگوں نے آ کر بنکت لطیفۃ و تحقیقات شریفۃ، انہوں نے انتہائی لطیف نکتے بیان کیے اور بہت عمدہ تحقیقات واضح کیں۔ تو یہ ایک پورا تسلسل شاہ صاحب نے بیان کیا ہے کہ قرآن پاک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ نے، تابعین نے، علماء مجتہدین نے اور یہ غزالی وغیرہ جیسے محققین نے تمام احکامات شرعیہ کی حکمتیں اور مصلحتیں بیان کی ہیں۔ لہٰذا جو آدمی یہ کہتا ہے کہ ان احکامات کی کوئی حکمت اور مصلحت نہیں ہے، ھذا ظن فاسد، تو پہلا غلط تصور شاہ صاحب نے یہاں رد کیا، اور دوسرا غلط تصور آگے آ رہا ہے، شاہ صاحب نے اس کو دوسرے لوگوں کا جو مکتب فکر ہے اسے بیان کیا ہے اور پھر اس کی خبر لی ہے، اس کا بتلایا ہے کہ یہ غلط تصور ہے، یہ بھی ظن فاسد۔ پھر تیسرا ایک اور نظریہ آگے شاہ صاحب بیان کریں گے، اور پھر چوتھا اپنا موقف بیان کیا ہے۔ شاہ صاحب اپنی ہر کتاب میں اس علم سے متعلق جتنے غلط تصورات ہوتے ہیں سب سے پہلے تو ان کو رد کرتے ہیں دلائل کی روشنی میں، پھر اپنا موقف جو ہے واضح کرتے ہیں۔ شاہ صاحب کا انداز و اسلوب قرآن حکیم کے ترجمہ نگاری کے اندر بھی یہ رہا ہے جی، علم حدیث پر کتاب لکھی اس پر بھی یہ ہے، حجت اللہ میں بھی یہ ہے، البدور بازغہ میں جہاں فلاسفہ کی بحث آئی ہے وہاں منطقیوں اور فلسفیوں کی خبر لی ہے، ان کے جو فاسد تصورات ہیں ان کو رد کیا ہے، اور پھر جو اپنا صحیح موقف ہے اس کو دلائل کے ساتھ واضح کیا ہے۔ تو یہاں بھی شاہ صاحب نے یہی طریقہ کار اپنایا۔